میں آپ کے سامنے کچھ سوال کر کے خود ہی اس کے جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھلا خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ انسان کو پیدا کرے؟ اگر اس کو عبادت کا شوق ہے تو کروڑوں نہیں، کروڑوں سے بھی کروڑوں، بہت زیادہ فرشتے اور روحانیاں اس کی عبادت تو کرتے تھے پہلے سے۔ خدا نے ایک دن فرشتوں کو، جو ان کے سردار فرشتے تھے، اکٹھا کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ اپوائنٹ کروں، تم کیا کہتے ہو؟ سجدے میں گر گئے، کہتے مولا تم کو خلیفہ اپوائنٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ تم میری عبادت نہیں کرتے، اور یہ بھی وجہ نہیں ہے، مگر جو میں جانتا ہوں، یعنی میرا کیا ارادہ ہے اور میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں، وہ تم کو معلوم نہیں۔ اور یہ جو چیز میں بول گیا ہوں یہ قرآن میں ہے۔ اگر خدا کو عبادت کا شوق تھا، یعنی میری عبادت کی جائے، یہی اگر خدا کا علم تھا انسان کو پیدا کرنے کے لیے، تو فرشتے تو بے حساب تھے، اور بھی فرشتے پیدا کر لیتا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، خون خرابہ نہیں کرتے۔ اور پھر ان فرشتوں نے جب خدا نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا خدا کو کہ کیا خون خرابہ کرنے کے لیے تو بنانا چاہتا ہے؟ کیونکہ خون خرابہ ہو گیا تھا، دنیا میں انسان پیدا ہو چکا تھا۔ دنیا کے اندر دو بھائیوں نے جھگڑا کیا، حابیل اور قابیل نے، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا۔ تو یہ جب خون ہو گیا، اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے یہ بات پوچھی، تو فرشتوں نے میرا مارا، تانا دیا، کیا دنیا میں خون خرابہ کرنے کے لیے تو ایسا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ خدا نے فرمایا نہیں، میرا جو مقصد ہے وہ تم نہیں سمجھتے۔ انہوں نے پھر سجدہ کیا، اب ہم تیرے عابد ہیں، ہم تیرے فرمان بردار۔ چلو، خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی پوری کی، خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ یعنی وائس رائے، ڈیپوٹی۔ اب خدا نے جو خلیفہ بنایا تو اس کو کچھ اتھارٹی دی، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز کی، اور ان کنڈیشنوں کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت چاند سورج کو دی، اس نے منع کیا۔ منع کیا یعنی کہ اے خدایا، یہ جو امانت تو دینا چاہتا ہے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی یہ امانت ہوا پانی کو دی، آگ کو دی، فرشتوں کو بھی دکھائی، پہاڑوں کو دی، سمندر کو دی۔ اس طرح خدا نے بہت سے نام دیے ہیں کہ میں نے ان سب کے سامنے اپنی یہ امانت آفر کی کہ تم یہ میری امانت اٹھاؤ، ملی میرا کام کرو۔ لیکن سب نے یہی کہا
کہ ہماری طاقت نہیں، لیکن خدا کہتا ہے جلد باز انسان نے، جلد باز یعنی آگے کی سوچے سمجھے بغیر جلدی سے یہ بڑائی جھپٹ لی. بڑائی ہے نا کہ میں خدا تعالیٰ کا امانت دار ہوں، اس نے مجھ کو ایک چیز رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے دی، تو اس کا فخر کی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ جلد باز انسان نے اس چیز کو جلدی سے جھڑک دیا. ادھر ایک سوال آیا تھا کہ وہ امانت کیا، اور خدا تعالیٰ یہ امانت کی بات کرتا ہے. ایک بڑے اچھے شاعر نے انسان کی پیدا کرنے کی ضرورت 2 لائنوں میں کہہ دی. کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا. اگر عبادت ہی کروانی تھی تو فرشتے اور روحیں تو بے حساب تھے، وہ کم نہیں تھے. لیکن انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے لیے. بھلا یہ دل کا درد کیا ہے؟ بڑے اچھے طریقے سے اس نے درد دل کے جو لفظ کہہ دیا نا، اس کے اندر جس طرح ہماری آنکھ میں بڑے بڑے پہاڑ سما جاتے ہیں، ہمالیہ پربت کے سامنے کھڑے ہو کے دور سے دیکھو تو آخا پہاڑ آپ کی آنکھ میں آ جاتا ہے. اور آنکھ کتنی ہے؟ سوئی کی ہے نوک جتنی، اس میں اتنا بڑا پہاڑ آ گیا. ایسا ہی درد دل کے لفظ میں اس شاعر نے بہت سی چیزیں کہہ دی. دل کا جو درد ہے وہ ہے محبت کا درد، محبت. اور خدا نے انسان کو محبت ہی کے لیے پیدا کیا. رسول اکرم ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو خدا نے کہا اے داؤد، میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، میں ایک چھپے خزانے کی طرح تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. مجھے محبت ہوئی، میرے دل میں پریم کی لہر اٹھی، کیونکہ خدا کے ناموں کے اندر ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا اور محبت پیدا کرنے والا. تو خدا فرماتا ہے اے داؤد، میرے دل میں محبت اٹھی، میں نے خلقت بنائی تاکہ اس میری مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو میرے سے محبت کرے اور میری محبت میں سے محبت پائے. رسول اللہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کو محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو. مطلب کہ تم خدا کے راستے کے اوپر ان کو لے جاؤ. یہ لیڈرشپ، یہ خلافت تم کو دی گئی. حالانکہ اشارہ تو خلیفہ کا ایمان کی طرف ہے. قرآن شریف میں جو یہ اشارہ ہے کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اس کا مطلب حضر امام ہے. لیکن حضر امام بھی ایک انسان کے روپ میں آیا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نور ہے، لیکن انسانی لباس میں آ کے اس نے کیا بتایا؟ جتنے بھی امام ہوئے، جتنے بھی نبی ہوئے، انہوں نے محبت سکھائی اور محبت کی. محبت سکھانے کے اندر کیا چیز ہے جو لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ محبت کیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بجھ نرنجن میں صدر دن کہتے ہیں کہ پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی، مورکھ لوگ جانے نہیں
प्रेम सो क्या होए, मूर्ख को तो नहीं पता। मौलाना रूमी ने मोहब्बत की डेफिनेशन इतने अच्छे तरीके से कह दी कि कुरान शरीफ के साथ मिलती है। इसीलिए मुल्ला जामी ने कहा था कि फारसी जबान का कुरान ये मसनवी रूमी है। वो कहते हैं कि मोहब्बत का एक ही मतलब, बंदे की खुदा के साथ जो मोहब्बत है उसी को हम मोहब्बत कहते हैं। दो आदमी आपस के अंदर, मियाँ बीवी के, भाई भाई के, बहन बहन, बाप बेटे, ये जो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत नहीं, ये अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट है। मोहब्बत वो है कि जो एक दफा होवे तो फिर मिटती नहीं। मोहब्बत वो है कि उसमें तड़ नहीं पड़ती। मोहब्बत वो है कि जो मांगती नहीं, यानी तुम मुझको प्यार करो मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मेरे दोस्त बनो मैं तेरे दोस्त बनूं, तो ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत टू वे ट्रैफिक नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक है। मोहब्बत डिमांड नहीं करती। मोहब्बत ये है कि उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि मुझको ये दे, मुझको ये दे, मुझको ये दे। ये बचपना है। मोहब्बत तो देती है। खुदा को भी एक बंदा जब प्यार करता है तो वो अपना सब कुछ खुदा को दे देता है। फिर खुदा के पास से कुछ मांगता नहीं, मेरी बीमारी मिटा दे, मुझे पैसा दे, मुझे औलाद दे, मुझे ये दे। ये मोहब्बत नहीं। मैंने तस्वीर निकाली, बाद में दुआ मांगी, यानी मैंने सौदा किया। तस्वीर के पैसे दिए, यानी तस्वीर पैसे के रूप में दी, और सामने मैंने मांगनी की। ये तो सौदागरी हुई, मोहब्बत तो न हुई। मैंने दुआ पढ़ी और बाद में कहा, या मौला मुझे खूब पैसा दे, खूब खूब पैसा दे। और खूब खूब को डबल बोलते हैं। पैसा, तंदुरुस्ती, औलाद, नाम ना कुछ भी, हमने जो कुछ भी मांगा उसके पहले हमने तस्वीर निकाली या दुआ पढ़ी और फिर मांगा। इस चीज की मनाही नहीं। मगर ये बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है, और हम लोग अभी तक 60, 65, 70, 80 बरस की उम्र भी हो जाती, हम रूहानी हिसाब से बच्चे ही हैं, बच्चे ही हैं। हमने ऐसी कोई इबादत, ऐसी कोई तस्बीह शायद की होगी कि जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ तस्बीह निकाली, सिर्फ मौला को याद किया। इसलिए याद किया कि या मौला तू बड़ा प्यारा है, या मौला मैं तुझे बहुत चाहता था, कुछ नहीं मांगा। तो वो मोहब्बत का इशारा है, और मोहब्बत ही खुदा है। ये प्राइमरी एजुकेशन में जहां हम जाके अल्फाबेट पढ़ते हैं, ये अल्फाबेट हमको यूनिवर्सिटी तक काम आएंगे। ये ABC जो कुछ भी हमने किंडरगार्टन में पढ़ा है वो बहुत जरूरी है, हमको वो यूनिवर्सिटी तक काम आएंगे। ये 1, 2, 5, 10, 20 के जो हमने फिगर्स वगैरह सीखी हैं, ये भी हमको यूनिवर्सिटी तक क्या सारी जिंदगी काम आएंगी। ये तो जरूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं समा सकती। प्राइमरी एजुकेशन की ताकत नहीं, बच्चे की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं बढ़ी। मोहब्बत की जो बातें हैं, वो लोग कि जो नाक रगड़ के तस्बीहें निकाल के फिर अपनी चीजें मांगते हैं, मेरा ये दुख दूर कर दे, मेरा ये दुख दूर कर दे। ये तो बच्चा भागा भागा आया, मम्मी मुझे भूख लगी है, चॉकलेट देना, ये ले। मम्मी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सूप पी ले या शरबत पी ले। हमारी बातें ऐसी हैं। इस हालत में से उठ के सुल्तान अली मिशनरी में जो बात की, वो इबादत की बात, वो रास्ता है कि जब हम बैतुल ख्याल के अंदर जाएं तो वहां फिर एक ऐसी मंजिल आती है कि जहां इंसान कुछ नहीं मांगता। खुदा की जो मोहब्बत है वही सब कुछ है। 37 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दारुस्सलाम आए, और उसके पहले
صاحب نے بہت سے فرمان کیے. نیروبی، ممباسا، گولڈن جوبلی کا برس تھا. ماں باپ آئے اور ایک دن منڈپ میں آ کے فرمایا کہ میں نے تم کو آج تک بہت سی دنیا کی باتیں کی ہیں. جوبلی انشورنس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت فرمان کیا، ایجوکیشن کے فرمان کیے، پیسے کے فرمان کیے. مولا فرمایا آج میں تمہیں ایک چیز کہتا ہوں کہ علی نبی کے تخت کے اوپر جو جانشین بیٹھا ہے، یعنی کہ حضرت، اس کے ساتھ تم پیار کرو، اس سے محبت کرو، تو دین دنیا کی سب چیزیں اس میں آ گئی. یہ محبت ہی سب کچھ ہے. خدا تعالیٰ نے محبت سے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو یہ حکم کیا، ہم کو یہ خلافت دی، حکومت دی کہ ہم خدا کی مخلوقات کو، اس مخلوقات کے اندر جانور بھی ہیں، پنچھی بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ونسپتی ہے، ویجیٹیشن ہے، پتھر ہے، ہوا، پانی، سب خدا کی مخلوقات. اس ساری مخلوقات کو خدا کے راستے کی طرف گائیڈ کرو. یہ امانت ہم کو ملی، گائیڈ کرو. ابھی گائیڈ کرنے سے پہلے ہمیں گائیڈ کی ٹریننگ لینی چاہیے. وہ ٹریننگ بیت الخیال ہے. ہر انسان کو وہ ٹریننگ لینی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے دل کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کریں اور پھر ہم لوگوں کو محبت کریں. کچھ میں ایک دفعہ مولا گئے، 1903 کی بات کرتا، 84 ایئرس ہو گئے. مولا نے ادھر بھی بہت سے فرمان کیے اور پھر ایک دن آ کے مولا بیٹھ کے کہتے ہیں تم تسبیحاں نکالتے ہو، دعا پڑھتے ہو، دسواں دیتے ہو، مجلسوں میں جاتے ہو، جماعت کھانے جاتے ہو، تم سب اپنے جیو کے لیے کرتے ہو، دوسروں کے لیے تم نے کیا کیا؟ جماعت نے کوئی جواب نہ دیا. مولا فرمایا آج سے ہر ایک جنا 40 دانے پیرشا کے روز نکالو اور کہو کہ یا مولا میں یہ پیرشا کی تصویر ساری دنیا کی جماعت کے لیے نکالتا ہوں. اپنے لیے تو ہم سب کچھ مانگتے ہیں، نیاز کی پیالی بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہی لیے مانگتے ہیں. مولا فرمایا کہ تم جماعت کے لیے، یا مولا جماعت کو حقیقت سمجھتے. تو میں محبت کی بات کرتا تھا کہ ہمارا ایمان تو فرماتا ہے کہ دنیا کا کوئی ماں باپ بلکہ 1000 ماں باپ اکٹھے ہو جائے اور ان کی محبت کو بھی تم اکٹھا کرو جو ان کو اپنی اولاد سے ہے، تو مولا فرمایا تو بھی میری محبت تمہارے لیے ان 1000 مات پتا کی جوائنٹ محبت سے بھی زیادہ ہے. مولا اتنا ہمیں چاہتا ہے، اتنا ہمیں پیار کرتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں دیکھتا. مولانا حضرت امام 66 میں دارالسلام جب بھی اترے ایروپلین سے تو ماں باپ کے ایک پاؤں میں پلاسٹر تھا. مجھے چانس لگ گیا، میں نے مولا کو نمن کیا، میں بولا خداوند کیا ہوا؟ سب فرمایا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہا خداوند آرام کرتے تو ایسا دیکھ کے ہنس پڑے، جواب نہیں دیا. اور ماں باپ چلے تو اس کے منہ کے اوپر پین کا سٹرین تھا. مجھے ایسا ہوا ہمارے لیے اتنی تکلیف نہیں، پاؤں میں پلاسٹر ہے پھر بھی چل رہا ہے. وہ جو منسٹر آیا تھا ریسیو کرنے کے لیے، اس نے اپنے کسی پولیس کمشنر وغیرہ کو کہا ہوگا کہ گاڑی ادھر لے کے آؤ، تو صاحب نے منع کیا کیونکہ
اگر گاڑی میں بیٹھ جاوے تو بہت سے لوگ اپنی جماعت کے اور دوسرے وہ کھڑے تھے جن کے ساتھ صاحب کو ملنا تھا، تو صاحب نے منع کیا کہ گاڑی مت منگا، ایک ہاتھ میں لکڑی، آستے آستے لنگڑا کے چلے، اور ظاہر ہوتا تھا منہ کے اوپر کہ پین ہوتا ہے، پھر بھی سب کو ملے، ہنستے رہے۔ مولا کا اس وقت کا یہ سلوک میرے دل پہ بہت اثر ہوا۔ مولا تو اپنے بنگلے چلے گئے، میں بھی ایسا ہی خیالوں وچاروں میں گھر آ گیا، لیکن میرے دل کو خوشی نہ ہوئی۔ میں نے پوسٹ آفس میں جا کے ایک ٹیلی گرام لکھا، اور ٹیلی گرام اس لیے ٹیلی گرام لکھا کہ یہ ٹیلی گرام سیدھا بنگلے جائے گا۔ خط لکھتا تو میں خود جانے دے سکتا تھا، لیکن ٹیلی گرام لکھا، اس میں لکھا خداوند اتنی رحم کر کے تم آیا ہے اور اتنا دکھ ہمارے لیے اٹھایا ہے، تم کو اس بات کے اوپر بہت اثر ہوا، مولا آرام کرو، اور یہ جو وزٹ ہے کبھی پوسٹ پون بھی کرنی پڑے تو خداوند پوسٹ پون کرو۔ تیسرا دن ہوا، کاؤنسل میں سے ایک آدمی میرے لیے خط لے کے آیا، کھول کے پڑھا تو حاضر امام کا خط تھا۔ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ تو نے جو کہا میں اس کے لیے راضی ہوا، دعا سیکھ دیتا ہوں، لیکن میں نے پروگرام بنایا جماعت کا، اور یہ پروگرام میں توڑ ڈالوں اور جماعت کا جو دل دکھے گا اس دکھ سے میرے بچے، یہ دکھ تو مجھے بہت اچھا ہے۔ اور سمجھنے کی بات ہے، بابا فرمایا میرا یہ پروگرام کینسل ہو جائے یا پوسٹ پون ہو جائے، اس سے جو جماعت کو دکھ ہوگا یعنی نراش ہو جائے گی، وہ دکھ میں سہن نہیں کر سکوں گا، یہ پاؤں کا دکھ تو کچھ نہیں۔ اکبر لال جی مکھی سے ادھر ہی ہیں بینکور میں، اس کو پہلے سے نیروبی سے پوچھ لیا تھا مہمانیاں کتنی، تو کچھ فگر دی، لیکن حاضر امام آئے تقریباً 100 جتنی مہمانیاں بڑھ گئی، کیونکہ اب کنٹری سے کچھ لوگ آ گئے۔ اس وقت تک یہ ریسٹرکشن نہیں تھی کہ بھی باہر کے لوگ نہ آئے، اور بات بھی سچ ہے، اب کنٹری کے لوگ ادھر مہمانی نہیں کریں تو کہاں جاویں۔ دار السلام کی ڈائمنڈ جوبلی ہال میں ماں باپ کی بیٹھک تھی، مہمانیوں کا کام چلنے لگا، ابھی یہ پاؤں بندھا ہوا ہے پلاسٹر میں، بیج نہیں ہو سکتا، تو ماں باپ کرسی کے اوپر اس طرح بیٹھے، اور سٹیج اونچی تھی کہ ماں باپ کا یہ پاؤں ایسا لٹکتا رہتے، آنکھوں دیکھی بات کرتے، ایسا پاؤں لٹکتا رہے، اور یہ سائڈ سے لوگ آویں مہمانیاں لے کے، ماں باپ ان کو دعا سیکھ دے رہے۔ بہت دیر ہو گئی تو صاحب یہ پاؤں ذرا کیسا کھینچے اور درد سے چہرہ بدل جائے۔ اکبر مکھی بازو میں بیٹھے تھے، میں نے کہا مکھی صاحب ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹیپائی رکھ دیں ایسا آپ کے پاؤں کے سامنے، تو جلدی سے ایک چھوٹی سی ٹیپائی، ایسا چھوٹا ٹیبل منگایا اور کشن منگائے، مولا کے سامنے نیچے ایسا رکھ کے عرض کی کہ خدا ان پاؤں رکھو۔ ماں باپ بہت خوش ہوا اور ہنس پڑا، اور اس کے اوپر مکھی نے اٹھا کے ایسا پاؤں رکھ دیا۔ ماں باپ کو دنیا بھر میں راحت ملی۔ اب وہ جب مہمانی والے لوگ آتے تھے ادھر نزدیک آتے تھے، کیونکہ مولا کا پاؤں ادھر لٹکا ہوا تھا، اب وہ پاؤں سامنے آ گیا تو ایسا کر کے آنے لگے۔ اس میں 2-3 مہمانیوں کے بعد کوئی ایک بائی تھی بڑی عمر کی، ہاتھ میں کچھ چین لے کے ایسا
मौला के ख्यालों में दुआएं मांगती रही और उसने नीचे देखा नहीं है, वो ठोकर लगी और गिरी, जमीन तक नहीं पहुंची। जल्दी से लोगों ने पकड़ लिया, वॉलंटियर्स ने। मुखी, मेरे बच्चों को तकलीफ होती है, ये उठा, टीपाई उठा डाला। 2 घंटे तक सब बैठे, 2 घंटे तक पांव लटकता रहा। 2-3 दफा भी मुखी ने अर्ज की, मेरे बच्चों को तकलीफ होती है, कोई गिर जाएगा। हम लोग बहुत सज्जन जो आगे बैठे हुए थे, हम रो पड़े। इमाम का प्यार हमारे लिए कितना है, वो हमारे लिए बहुत प्यार करता है। आपको शायद सबको नहीं मालूम होगा, थोड़े थोड़े लोग जो मौला के हुजूर में आते जाते हैं, उनको पता है कि इमाम हमारे लिए कितना काम करता है। दुनिया भर में हजरत इमाम एक मशहूर व्यक्ति है, खूबसूरत है, ऐसा है, इल्म है, क्या कुछ नहीं दुनिया की इसके पास। इसको क्या जरूरत पड़ी कि हमारे लिए इतने दुख उठावे, इतनी तकलीफ उठावे, ऐशाराम न करे, मजे करे। मगर रात दिन बैठा है, 22 कलाक हजरत इमाम जागते हैं, 22 कलाक। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि 2-2 दिन तक साहब अपने बेड पर नहीं सोए, रिक्लाइनर के ऊपर ही बैठ के थोड़े मिनट झोंक खा ली, नींद ले ली। किसके लिए? हमारे लिए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बीमार थे, बीमारी बढ़ गई। मई महीना था। ये बात जो मैं अभी करता हूँ, माता सलामत ने मेरे से ये बात की है। मैं था, मरहूम रेमो मुखी नैरोबी वाले, लेकिन उनके कामड़िया अल्हम्दुलिल्लाह सदरू इधर जीते हैं, सदरू अली भाई अभी विक्टोरिया में हैं। हम 3 जने बैठे थे, माता सलामत उनको बातें सुनाती थी। ये आसमान की बात है, पहली मुसाफरी 57 में। माता कहने लगी, मई महीना हुआ, हालत खराब हो गई, तो मुझको ऐसा हुआ कि इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस आती है, सब लेटर खुद उसी तरह से अटेंड करते हैं, खतरे पे सोए हैं और सेक्रेटरी हैं, वो खत पढ़ के सुनाते हैं, खत टाइप करके आते हैं और इमाम खुद फिर बैठते हैं और एक लिखते हैं, हाथ कांपता है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस चालू है। माता कहती है, मैंने नक्की किया कि जितने भी लेटर आए इस तक कोई लेटर न जावे। माँ बाप की 4-5 सेक्रेटरीज में से मैडम बेगल जो थी ना, वो चीफ सेक्रेटरी थी सुल्तान मोहम्मद शाह की। तो उसको कह दिया कि देख, इसकी हालत ऐसी है, अभी जो भी खत आ रहे इस तक कोई नहीं लेके जाओ। तो पूछे कि हम अभी लेटर्स का क्या करें, फिलहाल तो रहने दो, देखेंगे, और कोई ऐसी कोई बहुत अर्जेंट चीज होगी फिर तुम मुझको बताना, मैं फिर पूछ लूंगी। 3 दिन निकल गए तो माता कहती है, मैं सुबह कॉफी लेके गई तो मुझको ऐसा देख के न तो मुंह फैला दिया। क्या बात है, मेरे से नाराज हो? जवाब नहीं दिया। मैं उस तरफ गई तो देखा आंखों में से आंसू निकलते हैं। मैंने पूछा, याकी? सुल्तान मोहम्मद शाह माता को याकी बुलाते थे और माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह को याकी करके बुलाते थे। क्या बात है, आंखों में आंसू है। माता को कहते हैं, तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? क्योंकि हाँ, हालत तो देखो, तूने मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस बंद करवाई है? क्योंकि हाँ, हालत तो देखो,
تم نے مجھے میرے بچوں سے جدا کر دیا. مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں نکلتا، اندر مجھے دکھ ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دکھ ہوتا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں. کورسپونڈنس چالو. ماں باپ خوش ہو گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، متا کہتی ہیں کہ قلم ہاتھ میں پکڑی ہے، بڑی مشکل سے خالی اے لکھا ہے اور تھک گئے ہیں. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر کے لکھا ہے. جولائی کی 7 تاریخ کا سائن کیا ہوا اے کے کانپتے ہاتھوں سے ایک لیٹر میرے پاس ہے. اس کے اوپر ڈیٹ ہے 7 جولائی اور 11 جولائی کو دنیا چھوڑی. دار السلام کی اسماعیلی ایسوسی ایشن کے اوپر امام نے کسی طرح خط بھیجا اور میں حیران ہو گیا کہ اس کے اوپر 10 تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ وہ بالکل اسٹیمپ وغیرہ تیار ہوتی تھی، یہ سائن کرے سیکرٹری، اس کے سامنے کور کو بند کرے. 10 تاریخ کا لیٹر، یعنی 10 تاریخ تک بھی امام سلطان محمد شاہ خط پہ سائن کرتے رہے. ماتا کہنے لگی، مگر یہ جو ابھی میں بات سناتا ہوں، یہ بات سنانے سے پہلے ماتا اتنی روئی اتنی روئی اتنی روئی. میں گیا، بھاگ کے پانی لے کے آیا، بڑی مشکل سے اس کو چپ کرایا. ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے، ماتا بیٹھی تھی. روتے روتے یہ چمڑی جل گئی تھی. آنسو میں ایسڈ ہے، اس میں سالٹ ہے، تو روتے روتے ایسا لائن پڑ گئی تھی اس کی دونوں سائڈ میں. مگر یہ ابھی جو میں بات سنانے والا ہوں، یہ بات کے پہلے ماتا بہت روئی. جب اس ذرا شانت ہوئی تو کہنے لگی، یہی 10 تاریخ کی بات ہے. ہم لوگ بیٹھے تھے اور امام سلطان محمد شاہ کی آنکھ میں سے آنسو اتر آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو امام کہتے ہیں، یا کہ جولائی کا مہینہ ہے، آسمان میں گرمی بہت ہوگی، اور جب ہی میرے بچے آئیں گے میری میت کے اوپر تو اتنی گرمی وہ کیسے سہن کریں گے، وہ یاد کر کے مجھے دکھ ہوتا ہے. محبت دیکھو اس کی. اپنی وفات کو یاد کر کے مولا کہتے ہیں، اس گرمی کے اندر میرے بچے میری میت پہ آئیں گے آسمان، تو یہ گرمی ان سے کیسے سہن ہوگی. یہ فکر اس کو اس وقت تھی، اپنے بچوں کی فکر تھی. ماتا کہتی ہے، میں نے کہا تم دعا کرو کہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو. اور جب ہی سچ کہتا ہوں، جولائی میں میں ادھر گیا تھا. اتنی گرمی تھی کہ واقعی لوگ پکار کرتے تھے، لیکن ہم 300 350 اسماعیلی تھے. کسی نے شکایت نہ کی کہ سخت گرمی ہے. ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے. اور گرمی اتنی تھی کہ ایک ایگ کبھی خالی ریت کے اندر تھوڑی دیر رکھ دو نا تو 5 منٹ میں پک جاتا تھا. میں نے خود نے کم از کم 100 گلاس پانی پیا، مگر سارا دن یعنی 20 کلاک تک پیشاب نہیں آیا. یہ ویپر ہو جاتا تھا اتنی گرمی میں، لیکن گرمی فیل نہیں ہوتی تھی. اس کی جو دعا تھی. یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے کہا نا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ خلیفہ اس کا نور ہے. جس طرح خدا اپنی مخلوقات سے پیار کرتا ہے، جو دنیا میں حاضر امام ہے وہ بھی ہمیں پیار کرتا ہے، اور ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم اس کو پیار کریں اور کچھ نہیں مانگتے. یہ دعا، یہ تسبیح، یہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی محبت میں اس کے فرمان برداری کرتے ہیں.
ہم اس کے اوبیڈینٹ ہیں، اس لیے یہ سب دعا تسبیح کرتے ہیں۔ کبھی امام کی محبت کے کارن سے ہم یہ کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ارے ہر وقت اس کو یاد کرو، ایک لہجہ کے لیے بھی اس کو بھولو مت۔ اور یہی فرمان حضرت امام نے ابھی گیبر اسٹیٹس میں کیا۔ ماں باپ فرمایا ہر وقت مجھے یاد کرو۔ یہ بڑے سے بڑی عبادت ہی ہے۔ البتہ صبح کی عبادت کا جو امام نے درجہ بتایا ہے وہ بھی محبت ہی محبت ہے۔ کون اپنی پیاری نیند چھوڑ کے 3 بجے اٹھ کے ٹھنڈی اور برف میں کون اٹھے گا؟ کون؟ جس کو محبت ہو گئی، جس کو پیار ہو گئی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں بہت دفعہ میں نے سنا کہ امام سلطان محمد شاہ حافظ شیرازی کو بہت یاد کرتے تھے۔ 20-22 دفعہ میں ایران گیا ہوں، میں جب بھی شیراز جاؤں تو حافظ شیرازی کے مقبرے پہ جا کے میں ادھر فاتحہ پڑھوں اور کہوں اے حافظ تجھ کو مبارک ہو کہ میرا محبوب امام تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ اس کو بہت یاد کرتے تھے، اس کی ریفرنسز دیتے تھے۔ حافظ شیرازی جوان آدمی تھا، غریب آدمی کا لڑکا تھا، روزی کمانے کے لیے اس نے جو باپ سے آرٹ سیکھا تھا، درزی تھا اس کا باپ، ٹیلر، تو اس نے ٹوپیاں بنائی، 100-200 ٹوپیاں بنا کے بیچنے کے لیے نکلا، مگر شیراز کے شہر میں کسی نے خریدی نہیں۔ دوسرا ایک اچھا بڑا شہر ہے اصفہان، ادھر چلا گیا۔ وہ زمانے میں بسیں وغیرہ تھی نہیں، تو کرائے کا گدھا لے کے چلا گیا۔ گدھے والے کو پیسے دیے، اس کا گدھا بھی دے دیا۔ شہر میں پہلا شہر تھا، پہلا دفعہ نکلا، گھومتا رہا۔ شام ہو گئی تو کسی ایک درخت کے نیچے ادھر رکھی ٹوپیاں، سو گیا۔ سردی بہت تھی لیکن یہ سو گیا، جوان آدمی تھا۔ ارلی مارننگ اٹھا، سورج کی کرنیں نکلی، اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر سورج کی کرنیں دیکھ کے بہت دل خوش ہوا۔ اٹھا، انگڑائی لی، دیکھا تو سامنے ایک مکان کے اوپر فرسٹ فلور پہ ایک باری کھلی، نہایت ہی خوبصورت ایک لڑکی، کھلے ہوئے بال، کالی کالی آنکھیں۔ یہ اس کو دیکھتا رہا، بڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ جب لڑکی کو یہ فیل ہوا کہ یہ لڑکا مجھے دیکھتا ہے تو دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ باری بند ہو گئی، ٹوپیاں وہیں پڑی رہیں۔ یہ کھڑا رہا، اس باری کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگ آتے جاتے اس کو دیکھیں، ہنس کے چلے جا رہے۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، یہ کھڑا ہی رہا۔ ساری رات سردی کی نکل گئی۔ دوسرے دن صبح واپس اس لڑکی نے جب یہ سورج نکلا اور وہ پٹ جو کھولے کھڑکی کے تو دیکھا تو یہ کھڑا تھا، اور اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اس نے واپس باری بند کر دی، اداس ہو گیا، کھڑا رہا، کھڑا رہا، کھڑا رہا۔ سارا دن ہو گیا، ساری رات ہو گئی۔ تیسرے دن صبح واپس اس کو اپنے محبوب کے دیدار ہوئے، خوش ہو گیا، مگر منہ بنا کے اس نے باری بند کر دی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک داسی کو اس کے پاس بھیجا،
پیغام لے کے آئی. میری مالکن کہتی ہے اے مورخ، بدن کی خوبصورتی کے اوپر تو ایک لڑکی کو دیکھ کے اتنا موہت ہوا کہ آج 3 دن سے کھائے پیے بغیر، آرام کیے بغیر، نیندر کیے بغیر، اور اس سردی کے اندر تو کھڑا رہا ایک خوبصورت بدن کے لیے. کبھی اتنی ہی محنت تم نے خدا کو پانے کے لیے کی ہوتی تو واللہ تجھ کو خدا کی بخشش ملتی. حافظ شیرازی کے طوطے اڑ گئے، منہ نیچے جھک گئے، ٹوپیاں اسی طرح چھوڑ دی، چلا گیا. 13 برس ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، جنگلوں میں 13 برس خدا کی عبادت کرتا رہا. 8 10 15 دن تک نہ اس نے پانی کا گھونٹ پیا، نہ کچھ کھانا کھایا. 13 برس کے بعد جنگل میں ایسا پڑا سویا تھا، آدھا سویا تھا آدھا جاگتا تھا. اس کو رسول اللہ کا دیدار ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، چہرے سے نور برستے ہوئے نبی اکٹھے ہو رہے ہیں. تمام نبیوں کا دربار بھرا ہے اور ہاتھ باندھے ہوئے سونے کی پوشاک پہنے ہوئے فرشتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو کسی فرشتے کو پوچھا کیا ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں؟ دیکھ ادھر تو ٹھہر، ابھی سرور کائنات آئیں گے. یعنی رسول اللہ کا لقب ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی کے ساتھ رسول پاک تشریف لائے. سب نبی کھڑے ہو گئے، نبی کریم بیٹھے. یہ سارا چتار آدھا جاگتا ہے آدھا سویا ہوا ہے. حافظ نے عبادت کی 13 سال. اور مولا علی ساقیہ کوثر، ایک لمبی سی سراہی میں کوثر کا پانی ڈال کے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نیاز کے طور پہ سب کو پلا رہے ہیں. پلاتے 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 جو نبی کے پیچھے یہ حافظ کھڑا تھا تو اس کے منہ سے نکلا، رسول اللہ کے منہ سے نکلا، الہیا ایھا الساقی. رسول اللہ کہتے علی کو کہ اے ساقیہ کوثر ادر قاسن و ناولھا، کہ آپ مہربانی کر کے اس کی بھی سنو. تو مولا علی نے اس کو پیالی بھر کے حافظ کو دی. اس کی آنکھ کھل گئی، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. اور یہاں سے اس نے اسی شعر کے اوپر اس نے دیوان حافظ لکھا، جو امام سلطان محمد شاہ کو سارا زبانی یاد تھا اور ان کی ماتا سلامت کو بھی، اور اس کے شعر بہت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے. محبت کرنا بڑا آسان نہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے دکھ آتے ہیں. لیکن محبت جو ہے نا، یہی خدائی ہے، یہی نور ہے، یہی عبادت ہے. مولا سے عبادت محبت سے کرو، ہمیشہ محبت کرو، دل و دماغ انشاءاللہ روشن ہو جائے. اور اس 1988 کے اندر میری دعا یہ ہے، اے مولا دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں اور ان کو بھی کہ جو نیک انسان ہیں، چاہے کوئی بھی قوم کے ہیں، ان کا ایمان سلامت رکھ، ان کو نیکی کے راستے پہ قائم رکھ، بدیاں برائیاں لوگوں کو اپنی شناخت دے اور نور دے. مولانا حضرت امام آپ سب کی نیک مرادیں پوری کرے.